پچھلے اتوار ہم نے صلیب پر یسوع مسیح کا پہلا صلیبی بیان جو ہے اس پہ غور کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور آج ہم دوسرے صلیبی کلمے کی طرف آئیں گے، اور وہ ہے متی کی انجیل اس کا 23واں باب 39ویں آیت سے 43ویں آیت تک۔ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پہ چڑھا، آپ نے ابھی ویڈیو میں بھی دیکھا، تو دائیں بائیں نہیں دکھا، لیکن دکھا کہ ایک ڈاکو جو ہے وہ یسوع مسیح پہ لعن طعن کر رہا تھا اور مر رہا ہے، جان دے رہا ہے، ہائے ہائے۔ ظاہر ہے کہ صلیب پہ چڑھا ہوا ہے، اور جیسے یسوع کے ساتھ سلوک ہوا کوڑوں سے، اور جیسے بھی صلیبی موت ہوتی ہے ویسے اس کو بھی دی گئی، اور وہ چلا رہا ہے، اور اس کے باوجود مر رہا ہے، لیکن یسوع مسیح سے تانے دینے سے باز نہیں آیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب تانے سے، لعن طعن کے ذریعے سے کہتا ہے کیا تو مسیح نہیں؟ دوسرے لفظوں میں وہ مذاق اڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر تو مسیح ہے تو مجھے بھی تو چاہ۔ اب اندازہ لگائیں کہ کئی لوگ مرتے مرتے بھی مسیح کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک اور ڈاکو تھا، اس نے کیا کہا؟ آئیے پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل 23واں باب اس کی 41 سے 43 آیت پورا واقعہ ہے۔ لکھا ہے پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا، کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، جھڑک کر، اس کا مطلب اس کے اندر کوئی غیرت آ گئی ہے۔ جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ لگتا ہے اس میں خدا خوفی آ گئی ہے، حالانکہ اسی سزا میں کوئی گرفتار ہے۔ اسے معلوم ہو گیا کہ ہم تو سزا واقعی صحیح اٹھا رہے ہیں، اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور ہماری سزا تو واجبی ہے، ہم نے تو ڈاکے ڈالے ہیں، ہم نے تو لوگوں کو مارا ہے، چوریاں کی ہیں، ہم تو ڈاکے ڈال کے اور نامی گرامی جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ اور آگے لکھا ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ اور آگے اس کے بعد پھر کہتا ہے لیکن اس نے، یسوع کی طرف اشارہ کرتے کہتا ہے لیکن اس نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص مان گیا کہ یسوع مسیح نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یسوع مسیح بے گناہ ہے، یہ شخص یسوع کی بے گناہی کو مان گیا۔ ہاللیلویہ۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ پھر اس نے کہا اے یسوع۔ یسوع کا کیا مطلب ہے؟ نجات دینے والا۔ تو آپ یسوع نہیں بولیں گے، آپ کے نجات دینے والے، اے نجات دینے والے۔ اس کا مطلب ہے یہ شخص مان گیا کہ یسوع ہی نجات دے سکتا ہے۔ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ دیکھیے اسے یہ بھی پتا ہے کہ یسوع مسیح بادشاہی کرنے کے لیے آئے گا۔ بہت سے ڈاکو، چور اور گنہگار ایسے ہیں جو بائبل سے واقف ہے، یہ بھی واقف ہے۔ اس نے صلیب پہ چڑھے چڑھے تو سب کچھ نہیں سیکھ لیا، بہت مدتوں سے سن رہا ہوگا، 3 سال یسوع نے منادی کی ہے، اس کے بارے میں جانتا ہوگا، اور آج احساس ہوا اسے کہ کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے مجھے یاد کرنا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ یسوع نے اسے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں، ایبسولوٹلی صحیح کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ سب تالیاں ہو جائیں اس یسوع کے بیان کے لیے، اور یہ یسوع مسیح کی آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، عہد جدید میں، یسایا نبی نے تقریباً 700 سال پہلے یہ بات روح القدس کی ہدایت سے لکھ دی تھی۔ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے 700 سال پہلے یہ بات بیان کر دی تھی، پیشن گوئی ہو گئی تھی کہ ایک شخص آئے گا، اس کا شمار گنہگاروں میں ہوگا، وہ گنہگاروں کے درمیان میں ہوگا، پھر بھی ان کی شفاعت کرے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں یسایا کی کتاب، اس کا 53واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا
اور وہ لوٹ کا مال زوراروں کے ساتھ بانٹنے کا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے دے دی۔ یہ کس کے بارے میں پیش ہوئے؟ بولیے کس کے بارے میں ہے؟ جس نے اپنی جان موت کے لیے دے دی۔ کون ہے یہ؟ یسوع۔ یسایہ 700 سال تقریباً 700 سال یسوع کے آنے سے پہلے یہ لکھ رہا ہے، اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ دیکھیے ادھر بھی ڈاکو، ادھر بھی ڈاکو، دونوں طرف ڈاکو، اور سزا بھی ڈاکو والی، خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے۔ ہاللیلویا۔ پھر اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ کیا شفاعت کی؟ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ تو یہ نہیں جانتے۔ اور دوسرے کلمے میں ایک خطا کار، ایک خونی اور ایک ڈاکو سے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ صلیب پر تین شخص تھے۔ اب تینوں کے بارے میں دیکھیے۔ پہلا شخص ایک ایسا ڈاکو جس نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دینے والا قبول کر لیا۔ ہاللیلویا۔ موت کی حالت میں ہے اور اسے معلوم ہے کہ اب تو چند گھڑی کا مہمان ہوں، اور اس سے پہلے اسے شاید جانتا تو تھا، سنا تو تھا، احساس نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی مرتے وقت جس دن اس کی ڈیتھ ہو رہی ہو کوئی شخص، اور این موقع پہ کوئی خادم اس کے پاس چلے جائے اور کہ بھائی ابھی توبہ کر لو، اور اس کو احساس ہو جائے اور وہ کہتے ہیں اے یسوع میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر، تو وہ اسی وقت خداوند یسوع مسیح کہہ دے گا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ لیکن بہت سے لوگ معاف کیجیے اس لفظ کے لیے، ٹھیک ہے ساری زندگی بھی گناہ میں گزاری اور مرتے وقت بھی کوئی خادم پاس جا کے کہتا ہے بھائی اب موقع ہے، زندگی کے چند گھڑیاں ہیں، سانس آخری سانس چل رہی ہے، ابھی بھی قبول کر لو، اور کہتے ہیں نو یہ کیا بات ہے، میں بڑا اچھا ہوں، مسیح کو رد کر دیتا ہے۔ لیکن یہ شخص جو ہے اس نے یسوع کو قبول کر لیا ہے۔ ہاللیلویا۔ دوسرا ایک اور شخص صلیب میں، آپ دیکھیں تین قسم کے لوگ ہیں۔ تیسرا ہے رد کرنے والا گنہگار ڈاکو۔ پہلا ڈاکو جو ہے یہ یسوع کی صلیب کو اس نے قبول کر لیا ہے، اور یہ گناہ کے اعتبار سے مر رہا ہے۔ گناہ کے اعتبار سے، پہلا مطلب پنجابی جسے کہتے ہیں گناہ والوں مر گیا۔ اور آج جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ وہ گناہ کے اعتبار سے مر جائے۔ جب بپتسمہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے گناہ کے اعتبار سے مر گئے، اور یہ شخص گناہ کے اعتبار سے مر گیا۔ دوسرا ڈاکو یہ اس نے توبہ نہیں کی، نجات نہیں پائی، یہ گناہ کے سبب سے مر رہا ہے۔ پہلا گناہ کے اعتبار سے، دوسرا گناہ کے سبب سے، اور تیسرا شخص گناہ کے لیے۔ تالیاں بجائیے اس تیسرے شخص کے لیے، گناہ کے لیے۔ پہلا گناہ کے اعتبار سے، یعنی گناہوں والوں مر گیا، توبہ کر لی، نجات پا لی۔ دوسرا گناہ کے سبب سے، کیونکہ گناہ کیا اور پھر ابھی بھی یسوع کو قبول نہیں کیا، گناہ کے سبب سے ابھی بھی مر رہا ہے اور مرنے کے بعد بھی جہنم میں۔ اور تیسرا دوسروں کے گناہوں کے لیے بے گناہ یسوع۔ ہاللیلویا، سب بولے ہاللیلویا۔ لیکن تینوں کا شمار اکٹھا ہے۔ اس طرح ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں، اور ابھی یہ تین شخص ہیں، لیکن یہ دونوں ڈاکو جو ان کے بارے میں ہم پہلے پڑھیں گے۔ بدی کی جیت، ابھی فلم جو ہے وہ لوکا کی جیت میں سے دیکھی آپ نے، لیکن متی جو لکھتا ہے وہ دیکھیے 27واں باب اور 44ویں آیت۔ اس آیت کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ ایک نہیں دونوں ہی خداوند یسوع مسیح پہ تانے کرتا سمے تھے پہلے، یہ تو بعد میں اس کو احساس ہوا، پہلے دونوں کٹھے ہی تھے، صلیب پہ چڑھ کر دونوں ہی تانے دے رہے تھے۔ دیکھیے کیا لکھا ہے، اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس پر دان کرتے تھے۔ اس کا مطلب کتنے؟ دونوں۔ آپ کو سمجھ آ رہی میری بات کی؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنے ڈاکو نام کام کر رہے تھے؟ دونوں ہی۔ لیکن لوکا نے جہاں سے آگے سے بات اٹھائی ہے، متی نے پچھلا واقعہ بھی بیان کیا کہ دونوں ہی کر رہے تھے، لوکا
جوتا نے وہاں سے اٹھائی جب ایک نہیں لانا. اس کا مطلب ہے کہ اس کو مرتے مرتے احساس ہو گیا کہ میں غلط ہوں اور اس نے لان تان بند کر دیا. آئیے اس شخص کی ایک زبردست تبدیلی دیکھیں. اس میں تبدیلی کیا آئی؟ یہ ڈاکو جو ہے تائب ہو گیا, گناہوں سے اس نے توبہ کر لی. دیکھیے ذرا اس کے چند اقدامات. یہ ڈاکو جس کے بارے میں یسوع نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, ایسے نہیں کہہ دیا, اس کے پیچھے کچھ جواز ہے. یہ ڈاکو اگر تائب ہو گیا ہے تو اس کی تبدیلی کے جو اقدامات ہیں وہ دیکھیں. تنہا ایک شخص صلیب پر, یہ ڈاکو, اور باقی اس کے ساتھ والا ڈاکو مسیح کے خلاف نیچے زمین پر ہزاروں لوگ مسیح کے خلاف, مسیح کے لیے صلیب پر کے نیچے کھڑے ہو کے بھی تانے دے رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں. بے شمار لوگ مسیح کو ابھی بھی, جب وہ صلیب کے اوپر ہے اور صلیب کے نیچے بے شمار لوگ کھڑے ہیں, ابھی بھی گالیاں دے رہے ہیں. اور صلیب کے پر یسوع کے ساتھ ایک ڈاکو ہے وہ بھی لان تان کر رہا ہے. تو یہ تنہا اکیلا اس نے دلیری کی. لوگ پاسا ویل کے ادھر ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, جدھر دیکھتے ہیں نا کہ بھئی لوگ زیادہ ہیں اس طرح ہو جاتے ہیں میجورٹی کی طرف. لیکن یہ شخص ایسا ہے, اس نے تنہا اکیلے ایک شخص کا ساتھ دیا, لیکن اکیلا تنہا اس نے کسی دنیا کا ساتھ نہیں دیا, وہ اس نے یسوع مسیح کا ساتھ دیا. بولے ہاللیلویا. تنہا اکثریت کا ساتھ نہیں دیا. اور دوسری بات, لان تان کرنے والوں کو جھڑکا. کیا کہا؟ لکھا نا, آپ نے سنا بھی, اس نے جو تانے دے رہا تھا جھڑک کر کہا تو خدا سے بھی ڈرتا. جھڑکا کا مطلب ہے کہ اس کے اندر غیرت آ گئی, مسیح کے خلاف کچھ سننا ہی نہیں چاہتا. وہ زیادہ بات ہے کہ ہمیں کوئی مسیح کے نام دام بھی کرے تو ہم نے اس کی برکت ہی چاہنی ہے. ہمارے پاس کوئی توحید کا ایسا وہ کڑیا نہیں ہے کہ ہم توحید کے مقابلے میں خود مقابلہ کریں. ہم تو دعا کر سکتے ہیں, لیکن غیرت تو ہوگی, غیرت میں تو آئے گی. اور یہ شخص غیرت میں آ گیا اور صرف اس کو جھڑک کرتا. اور آگے کیا لکھا ہے؟ جھڑکنے کے بعد اس میں ہم ایک اور پوائنٹ دیکھتے ہیں, اس میں خدا خوفی آ گئی. کیسے؟ کہتا ہے کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ اس کا مطلب اس میں خدا خوفی آ گئی. آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کتنی چینجز آ گئی اس میں. صلیب پر چڑھا ہے, ڈاکو ہے, چور ہے, اور اس نے کئی بلواؤں میں اور قتل کے واقعات میں وہ ملوث ہے. رومی حکومت نے ایسے بھی صلیب میں دیا کیونکہ جو بڑے خطرناک مجرم ہوتے تھے ان کو یہ ڈاکو سزا دی جاتی تھی. اس میں خدا خوفی آ گئی, ریفرنس, خدا کا احترام اس میں آ گیا. اور ایک آگے کیا لکھا ہے؟ اس نے یسوع کی بے گناہی کو تسلیم کر لیا. ہاللیلویا. سب بولے ہاللیلویا. آج تک دنیا میں کوئی شخص یسوع مسیح کا گناہ آج تک سامنے لا ہی نہیں سکا. کوشش کر رہے ہیں, سن 2000 سے ہو چکا ہے, 2017-18 یسوع مسیح کی پیدائش سے شروع کریں اب تک ان 2018 سالوں میں ہے کوئی جس نے یسوع مسیح کا کوئی گناہ پکڑا ہو؟ جی نہیں. اس کے بارے میں کہ اس کے منہ میں حادث چلنا تھا. ہاللیلویا. اور کس نے آج تک للکار کے کہا ہے کوئی دنیا میں جو للکار کر کے تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے کوئی؟ کسی نے کہا بچنے میں کہا ہے کوئی ادھر جو تم میں کوئی ایسا ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے؟ کوئی ہے ہی نہیں, صرف یسوع ہے. بولے ہاللیلویا. تالیاں بجائیے یسوع کے لیے. صرف یسوع ہے جو اپنے گناہ ہے. کسی نے کہا تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرے گا؟ اور یہ شخص جو ہے اس نے مان لیا یسوع بے گناہ ہے. ہاللیلویا. اور آگے کیا لکھا ہے؟ وہ اپنے جرم کا بھی اقرار کر رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ ہم اس نے تو کوئی بیجا کام نہیں کیا, ہم اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسے اپنے جرم کا احساس ہو گیا. اچھا یہاں ایک بات سنیے غور سے. بہت سے لوگ گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں اور انہیں احساس بھی ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں, جب خادم انہیں بتاتے ہیں, بائبل بتاتی ہے, روح القدس ان سے کلام ہوتا ہے, کرتا ہے, انہیں احساس ہو جاتا ہے, احساس جرم. لیکن روح القدس بولتا رہتا ہے, خادم بولتے رہتے ہیں,
بائبل بولتی رہتی ہے اور سننے والے کے کچھ اثر نہیں پڑتا، ٹس سے بس نہیں ہوتا، جسے کہتے ہیں چوئی تک نہیں دکھتی، اسے فرق ہی نہیں پڑتا، وہ ٹوٹ کے ٹوٹ ساری عمر ڈھیٹ کے ڈھیٹ رہے۔ اور یہ شخص جو ہے اسے جرم کا احساس ہوا، لیکن اس نے اپنے جرائم کی معافی مانگ لی، گناہوں کی معافی مانگ لی۔ بہت سے لوگ گناہ کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن گناہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس شخص نے گناہ کا اقرار بھی کیا اور یسوع مسیح کو نجات دہندہ بھی قبول کیا۔ بے شمار لوگ دنیا میں ہیں، میں نے چرچ میں ایسے لوگوں کو سنا دعا کرتے، میں آپ کو دعا کر کے بتاتا ہوں کیا دعا کرتے ہیں چرچز میں، میٹنگز میں، کروسیڈ میں۔ وہ کہتے ہیں اے خداوند میں بہت گنہگار ہوں، مجھے احساس ہے کہ میں گنہگار ہوں، میں بھولی بھٹکی بھیڑ کی مانند ہوں، میں جب تو آئے گا اے خداوند میں جہنم میں ڈالا جانے کے قابل ہوں۔ مانتے ہیں سارا کچھ، پھر بھی چرچ سے نکلے اور کوئی گناہ کی زندگی توبہ نہیں کرتے، ٹھیک، لیکن یہ شخص ایسا نہیں ہے۔ اس نے کچھ اور بھی کہا، اقرار جرم کے بعد نجات دہندہ قبول کر لیا۔ کیا کہا؟ اے یسوع، بولیے اے یسوع۔ کیا کہا اس نے؟ اے یسوع۔ اور یسوع کا نام جو یسوع ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ نجات دہندہ، مکتی داتا۔ اس نے کہا اے مکتی داتا، اے نجات دینے والے، اس کا مطلب ہے اس نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا۔ بولیے ہاللیلویا۔ متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، فرشتے نے مریم سے کہا، یوسف سے کہا تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع کا مطلب نجات دینے والا، اور یسوع نام دنیا میں اس نام سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع کے نام میں نجات ہے، یسوع کے نام میں شفا ہے، یسوع کے نام میں بیماریوں سے رہائی ہے، یسوع کے نام سے بدرویں بھاگتی ہیں، یسوع کے نام سے ہماری دعاؤں کا جواب ملتا ہے۔ یسوع ہمارا نجات دیتا ہے کہ یہ یسوع مسکراتے ہوئے یسوع کا نام ہے، یسوع اتنا خوبصورت نام ہے، دل کرتا ہے بول کے چلے جائے۔ اس نے کہا اے یسوع، کچھ اور بھی اس نے کہا۔ آگے ایک پوائنٹ ایک اور ہے، اس نے یسوع مسیح کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ ہم تو گاتے رہتے ہیں رب خدا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت کو نہیں مانتے، بس قومی ترانہ بن گیا ہے 24 ضرور رب خدا بادشاہ، اچھی بات ہے، گانا چاہیے، لیکن گا تو رہے ہیں جو ہمارے منہ میں سے لفظ نکل رہے ہیں، کیا ہمارے الفاظ ہمارے کردار کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں؟ کون فیل میں تضاد ہے لوگوں کے؟ کہتے ہیں بادشاہ، رب خدا بادشاہ ہے۔ بادشاہ کا مطلب ہے کہ جو رعایا ہے بادشاہ کے اندر ہے، رعایا جو ہے وہ بادشاہ کے فرمان کے متحد ہے، اور بادشاہ کے حکم کے بعد ایک قدم ادھر ادھر نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ شخص جو ہے اس نے بادشاہ تسلیم کر لیا، اور بادشاہ تسلیم کیسے کیا؟ کیا کہا اس نے؟ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، اسے پتا ہے کہ بادشاہی کیا ہے۔ ایک میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کے پاس ایک بزرگ فرشتہ بلایا گیا، آپ کو یہ واقعہ آتا ہوگا، دھیان رکھنا۔ ایک دفعہ یسوع کے پاس ایسے شخص بلایا گیا جس میں بزرگ تھی، یا یسوع مسیح کا اس سے جب سامنا ہوا تو بزرگ نے کیا کہا؟ اے زندہ خدا کے بیٹے، بدرو کہہ رہی ہے، اس کا مطلب بدروہیں بھی خدا کا بیٹا مانتی ہے، یہ تو ان سے اچھی ہے جو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ تو کہتے اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال۔ دوسری بات کیا تسلیم کرتی ہے کہ ایک دن آئے گا یہ ہمیں عذاب میں ڈالے گا، لیکن شیطان ہے۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے شیاطین بھی ایمان لاتے اور پھر پھراتے ہیں، ہم تو صرف ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کو اپنی جوانی میں لاتے، صرف زبانی۔ لکھا ہے یہ امت زبان سے تو میری توجیہ کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، یہ کھوکھلے نعرے لگانے والے لوگ ہیں اور ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ اور یہ شخص اس نے واقعی یسوع کو جلالی بادشاہ تسلیم کر لیا۔ ہم گاتے ہیں او جلال دا بادشاہ ہے، اس نے لیا تو جلال دا بادشاہ ہے، مان لیا، تسلیم کر لیا اور اپنے آپ کو پھر ایک التجا کی۔ اس پہ غور کیجیے، التجا، ریکویسٹ، کیا ریکویسٹ کی؟ جب تم اپنی بادشاہی آئے تو مجھے یاد کر۔ یہ ہے توبہ، یہ ہے معافی۔ بادشاہ بھی مانا اور کہا، یسوع بھی کہا، خداوند بھی کہا اور کہا مجھے یاد کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے پتہ چل گیا کہ اب
میں نے تو مر جانا ہے, اس دنیا میں نہیں رہنا, مجھے جب تو بادشاہی آئے, جب آئے. اور آپ کو میں نے آئے ہمارے باپ کی دعا کا جب پیغام سکھا رہا تھا تو میں نے بتایا تھا اس کی بادشاہی کب آئے گی, بتایا تھا نا, جب آئے گی. کلیسیا پہلے آسمان پہ جائے گی, پھر کلیسیا نیچے آئے گی, پھر بادشاہی آئے گی, پھر ابدی بادشاہی ہوگی. تو اس کو پتا ہے کہ جب آئے گی. یسوع نے کہا جب کی بات نہ کر, آج کی ابھی کی بات کرتا ہوں. فوری رد عمل, یہ کس طرح کا ہے, فوری رد عمل. اس کی دعا کا فوری رد عمل کیا ہوا, کیا ہوا, آج ہی تو میرے ساتھ ہوگا. بڑی طرح سلائی کو کیا لکھا ہے, فوری, آج کب نہیں. دعا کر تو دیکھیں, کہیں تو صحیح آئے خدا میں گنہگار ہوں, میں نے توبہ نہیں کی, میرے گناہ نہیں بخشے گئے, میں گنہگار ہوں, میں اقرار کرتا ہوں اور میں یہ بھی مان لاتا ہوں کہ جب تو بادشاہ میں آئے گا میں جہنم میں جاؤں گا کیونکہ میں نے تجھے قبول نہیں کیا. اے خدا میرے گناہ معاف کر. کر کے تو دیکھے ابھی اسی وقت گارنٹی 100% گارنٹی لکھ کے لیتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے, بازو کی ہدایت سے گارنٹی دیتا ہوں ابھی اسی وقت آپ سمجھے آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اب آپ کہیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے, یہ تو مر کے, اب وہ تو مر گیا نا. جب ہم توبہ کرتے ہیں, نجات پاتے ہیں, اسی وقت خدا کے فردوس میں چلے جاتے ہیں. یہ دنیا ہمارے لیے جنت بن جاتی ہے. ہاللیلویا. اطمینان, سکون, سلامتی اور ہمارے چہروں میں خداوند کا جلال, تسلی سے ہم بھر جاتے ہیں کیونکہ بادشاہ کا بادشاہ ہمارے اندر آ جاتا ہے. آسمان ہمارے لیے زمین پہ آ جاتا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ ہم خداوند کی حضوری میں چلے جاتے ہیں. رہی بات مرنے کی, مرنے کے بعد بھی خداوند کے پاس, زندگی میں بھی خداوند کے پاس. تو کیسے آج لوگ جو ہے ہم سلیپ کا پیغام دیتے ہیں, توبہ کرو, یسوع کے لہو کے وسیلہ سے نجات ہے, وہ دھتکارتے ہیں, وہ رد کرتے ہیں, مسترد کرتے ہیں خدا کے کلام کی باتوں کو, لیکن اور مذاق بھی اڑاتے ہیں. بڑی طرح پہلا کنفیو پہلے آپ کی 18ویں ہے, کیا دکھایا ہم نے, کیونکہ سلیپ کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے. جو لوگ ہلاک ہو رہے ہیں, گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں, گناہ کو ایسے پی رہے ہیں جیسے پانی, اور ایسے کھا رہے ہیں جیسے حلوہ ہوتا ہے, اور گناہ کو انہوں نے اپنے وطیرہ زندگی بنا لیا ہے, گناہ سے باز نہیں آتے, اور جب سلیپ کا پیغام ہو تو رد کرتے ہیں. انہوں نے بے وقوفی خدا کی سلیپ کو بنا رکھا ہے اور مذاق بھی اڑاتے ہیں. لیکن کیا لکھا ہے, مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. بولے ہاللیلویا, تالی بجائیے یسوع کی صدیق کے لیے. یسوع کی صدیق نہ ہوتا تو کہاں ہم نجات پاتے. تو یہ جو چھٹکارا ہے یہ یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہے, کیونکہ آج آپ توبہ کریں, آپ نجات پائیں, یسوع کا خون آپ کے تمام گناہ دھو دے گا. اس سے پہلے آپ کے ساتھ میں ہے, یعنی کہ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی, رہائی, چھٹکارا, نجات, یعنی قصوروں کی معافی, اس کے فضل کی دولت کی معافی حاصل ہے. تو آپ جانتے ہیں فوراً. اب ایک بات, یہ لوگ بڑا سوال کرتے ہیں, اچھا جو لوگ بائبل کو نہیں مانتے یا نہیں ماننا چاہتے, انہوں نے جس کو کہتے ہیں ٹسرے, مسئلہ تو مسئلہ ہوتا ہے, ٹسرے لائے تھے اپنے پاس سے اپنا الٹو سیدھا کرنے کے لیے, الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی پانی کا بپتسمہ جو کلام میں لکھا ہے غوطے کے ساتھ وہ صحیح ہے, اور جو کلام میں نہیں لکھا وہ غلط ہے. تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا جی ڈاکو نے کون سا بپتسمہ لیا ہے, ایسا ہی کہتے ہیں بھائی مان, کبھی بات بھی ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ اچھا آپ بڑے بپتسمے کی بات کرتے ہیں, ڈاکو نے کون سا بپتسمہ لیا تھا. اب بات یہ ہے کہ اگر ابھی کوئی شخص مر رہا ہو, جیسے میں نے پہلے کہا, اور میں اس کے پاس جا کے کہوں آنٹی جی یا انکل جی یا بھائی جی آپ مر رہے ہیں, شاید چند سانس باقی ہو, آپ کو جو حالات ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ قریب مر رہے ہیں, ابھی خداوند کو قبول کر لیں. اور اگر وہ کہہ دے اے خداوند یسوع مسیح میں گنہگار ہوں, ساری عمر کو احساس کیا چلے ابھی مجھے ہو گیا ہے, خداوند مجھے معاف کر, میرے گناہ بخش دے. اس کے اگر 4 دنوں کے بعد مر گیا تو اس کو بپتسمے کا موقع ملا, اسے تو موقع ہی نہیں ملا. اس کا کیا قصور ہے, وہ تو بپتسمے کے بغیر ہی آسمان پہ چلا گیا. اس کا مطلب ہے آسمان پہ جانے کی جو شرط ہے, غور سے سننے میرے لفظوں کو, غلط نہیں سمجھنا,
आसमान पर जाने की शर्त निजात पाना है, यसु को निजात कबूल करना है, तौबा करना है, गुनाह बख्शे जाने हैं, ये शर्त है। रही बात बपतिस्मा, बपतिस्मा जो है ये निजात का पब्लिक डेक्लेरेशन है, पब्लिक में अवाम में ऐलान है कि मैंने यीशु को कबूल किया है, मैंने निजात पाई है, मैं गुनाह के द्वार से मर के रास्तबाजी के द्वार से जी उठा हूं, यीशु मसीह मेरे लिए हुआ, दफन हुआ, आसमान पे चला गया, और अगर मैं मर गया तो जी उठूंगा, आसमान पे चला जाऊंगा। ये बपतिस्मे का मतलब है। क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? जिन्होंने हमारी तरह रूल्स पाया है और उसने हुक्म दिया इन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इसका मतलब है कि अगर रूल्स का बपतिस्मा मिल गया है फिर भी जरूरी है। स्टेप तो ये है, पहला कदम तो देखिए, जो नहीं देख रहे मुझे पता चल रहा है। पहला कदम तौबा, दूसरा कदम पानी का बपतिस्मा, तीसरा कदम रूल्स का बपतिस्मा। लेकिन हो सकता है कि आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, रूल्स का बपतिस्मा पहले मिल जाए, गैर ज़बानी बोलना शुरू कर दे, लेकिन उसके बाद भी जरूरी है। आप समझ गए? हाँ, एक छूट है जो मैंने बताई है, इधर तौबा की बंदा मर गया तो कोई बात नहीं, आसमान पे चला जाएगा। हाँ, एक और बात है, तौबा की लेकिन बपतिस्मे की तालीम पाई होने के बावजूद बपतिस्मे को रद्द करता रहा, वो एक इरादा आता है वो जहन्नम में जाएगा, उसने खुदा के कलाम को रद्द किया। लेकिन अगर मौका नहीं मिला वो दूसरी बात है। ओके, मैं आपके लिए मैं एक डाकू की मैं बात कर रहा हूं। बहुत कम लोग हैं जो उस डाकू की बात करते हैं जो ताने मार रहा था, जो ताइब नहीं हुआ, जिसने तौबा नहीं की। आज मैं उसके बारे में थोड़ी बात करना चाह रहा हूं और मेरे पास अभी टाइम है, तो अभी मैं किसके बारे में बात करूंगा? वो डाकू कौन सा वाला? जिसने तौबा नहीं की, जिसने निजात नहीं पाई, जिसने ये फासले सुने आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। इस डाकू के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मरने तक यीशु को रद्द करने वाला डाकू, ये अदालत में उसकी अदालत होगी और मरने का क्या होगा? देखिए जरा दूसरा पत्र, दूसरा बाब, 4 और 9 आयत, बड़े गौर से सुनना है अपने इस बात को, नहायत वजह से। जरा पढ़ने से पहले मेरी तरफ देखो, मैं तसल्ली रखना चाहता हूं कि आप सुन रहे हैं। जरा हाथ लहराएं, मुझे पता चले कि आप सुन रहे हैं। तो पहले सुने, बाद में पढ़ेंगे। बात क्यों है कि अगर कोई शख्स तौबा के बगैर मर जाए, तौबा एक दफा होती है, अगर मर जाए तौबा के बगैर तो उसकी रूह कहां जाएगी? वो डाकू जिसने तौबा की, यीशु को कबूल किया, उसकी रूह कहां गई? यीशु ने क्या कहा? आज ही तो मेरे साथ होता उसमें होगा। उसकी दूसरे की रूह कहां गई? इसके बारे में सुनिए, आज पढ़ लिखा है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों का ना छोड़ा, जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों का ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीखदारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे, तो खुदा दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है। सुनिए, तौबा के बगैर मर जाए, करोड़ वाली देखा दे दो, दे बाद 1 करोड़ वाली देखा भी दे दो और कब्र के ऊपर जाके कपड़े भी रखाओ, कब्र के ऊपर खाना भी रखाओ और लोगों को भी खाना खिलाओ, कुछ नहीं होगा। 1000 दफा तो खुदावंद इब्राहिम की गोद में जगह ताकत नहीं। बाइबल नहीं मानती इस बात को। बाइबल कहती है निजात के बगैर जहन्नम। पहले भी मरा हुआ, पहले भी जब जिंदा कोई शख्स है, पहले भी गुनाह में है, लाश है चलती फिरती, और जब मर जाता है तो फिर मौत आ गई, और मरने के बाद फिर मौत, आग, जहन्नम उसकी किस्मत है। रूह भटकती फिरती है अज़ाब में। क्या लिखा है? अदालत के दिन तक सजा में, अदालत से पहले भी सजा। लिखा ना, आपने खुदा का कलम पढ़ा? देखिए सामने आया, देखिए, नोट कर रहे, ताकि आपको मिल जाएंगे ये नोट्स। लिखा है कि हिरासत में, सजा में, ऐसी सजा में है अदालत से पहले भी, और जब
अदालत होगी, यीशु मसीह क्या कहेगा? ऐ बदकारों, उस जहन्नम की आग में चले जाओ जो दुश्मन के लिए, शैतान के लिए, बदलू